السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو کارزیا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو قرآن پاک کس طرح تراویح میں مسلسل یعنی تسلسل کے ساتھ روانگی کے ساتھ کس طرح پڑھا جاتا ہے، تو اس کے لیے کچھ ٹپس سے ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ یہ ٹپس اگر آپ اپنائیں گے تو آپ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تراویح میں روانگی کے ساتھ آپ کو تراویح پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے کچھ ٹپس ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے قرآن کا جو ایک پارہ پڑھنا ہوتا ہے یا دو پارے، اس کا نقشہ جو ہے نا ذہن میں بٹھانا ہے آپ نے۔ اور ذہن میں نقشہ کس طرح بیٹھے گا کہ آپ شروع میں جب حفظ شروع کی آپ نے تو آپ نے ایک قرآن رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج 16 لائن والی قرآن میں پڑھ لیا، پھر دوسرے دن جو ہے نا کوئی اور قرآن اٹھا لی۔ آپ نے ایک قرآن پکا رکھنا ہے اور اس کا نقشہ ذہن میں بٹانا ہے کہ یہ آیات اگر 16 لائنیں والی ہو تو یہ آیات یہ اس صفحے سے شروع ہو جاتا ہے، یہ صفحے کی شروع میں یہ آیات ہے، پھر درمیان میں یہ آیات ہے، اور پھر صفحہ کے اینڈ میں جو ہے نا آخر میں یہ آیات آتا ہے۔ تو یہ ذہن میں آپ کو یہ نقشہ بیٹھ جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے نقشہ ذہن میں بٹانا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ذہن کو حاضر رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دن بھر کے جو کام کاج کیا ہو یا بازار گیا ہو یا میلے میں، تو آپ تراویح پڑھ رہے ہو ادھر اور آپ کا ذہن ادھر چلا گیا۔ تو جس طرح ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہے، اگر ایک سیکنڈ کے لیے اگر اس نے ادھر ادھر دیکھ لیا اس طرف تو ایکسیڈنٹ پک کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے کہ آپ نے جو ہے نا قرآن کو ایک قرآن رکھنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ذہن کو ادھر ادھر نہیں لے جانا ہے۔ اور دوسرے یہ نہیں کہ ہم جس طرح ہم بعض حفاظ کرام ہیں وہ ہر آیات کے بعد ایک چوک بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی بس ایک آیات پڑھ لیا پھر 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ جو ہے نا وہ وقفہ کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ کو بھی مزہ نہیں آئے گا، پیچھے نمازی بھی وہ بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح ہم روانگی بغیر تسلسل کے ساتھ نہیں پڑھتے تو وہ اس کا میں مثال دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون۔ تو اس میں یہ تسلسل کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ جس طرح قاری شریم پڑھتے ہیں، قاری سدیس جو مکہ حرمین شریفین میں پڑھا جاتا ہے، اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ جس طرح بھی آواز ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ آواز ہو سارے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو آواز خوبصورت دیا ہوا ہے، صرف یہ کہ اس میں کچھ آپ نے کچھ جو ہے نا خوبصورتی لانی ہے خود بخود ہو۔ جس طرح ابھی روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون۔ تو یہ جو ہے نا ابھی روانگی تھی اس میں، تو یہ جو ہے نا پیچھے آپ کو بھی مزہ آئے گا اور جو ہے نا پیچھے نمازی ہے اس کو بھی مزہ آئے گا۔ تو یہ کس طرح ہوگا، یہ آپ کو پریکٹس کریں گے۔ پورا دن آپ نے جو ہے نا کرکٹ وغیرہ نہیں کھیلنی ہے، بس پورا دن آپ نے 4-5 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اب جو 2 پارے ہو یا 1 پارہ ہو اس کو لازمی جو ہے نا پڑھنا ہے۔ تو یہ پریکٹس سے ہوگا۔ جس طرح ایک بچہ آپ انگلش اسکول میں داخل کرتے ہیں تو اس کو اگر آپ انگلش اخبار دے دیں یا جو بھی کچھ دے دے وہ روانگی کے ساتھ پڑھتا ہے وہ، تو وہ جو ہے نا یہ آپ نے اس کا پریکٹس کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ایک مرتبہ آپ اٹکن آ گیا، اگر آپ پریکٹس نہیں کیا ہوگا، جس طرح ایک گاڑی میں پنچر لگ جاتے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس میں بار بار بھی آ سکتا ہے۔ تو شروع میں آپ نے جو ہے نا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ غلطی نہ آ جائے، اٹکن نہ آ جائے، روانگی کے ساتھ پڑھے۔ تو یہ کچھ ٹپس ہو جو آج میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو جو پشتو والے حضرات ہیں اس کے ساتھ بھی یہ بھی ڈسکس کریں گے یہ باتیں، کیونکہ ہر کسی کو اردو اور پنجابی نہیں آتی۔ تو انشاءاللہ آگے کہ بھولا ہوا قرآن کس طرح جو ہے نا وہ یاد کیا جاتا ہے روانگی کے ساتھ، اور تراویح میں منزل کو کس طرح پڑھیں گے، تو وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں
آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ اب تک تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔